اور ویورز، سلمہ جی نے ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے عالم دین کے سیگمنٹ میں بھیج دیا، جہاں پہ ہم اپنے ریلیجس اسکالرز سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے انفارمیشن لیتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی جو اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے آف کورس پروفیسر نصیر قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معروف عالم دین ہیں اور مذہبی اسکالر، لیکچرار ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ دین ہمارے ساتھ وہ پرسنالٹی جن کی بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی، ڈاکٹر علی وقار قادری، ریلیجس کانٹینٹ ہیڈ ہیں ہمارے پروگرام کے، اس کے علاوہ آف کورس معروف عالم دین ہیں اینڈ اے بریلینٹ رائٹر۔ السلام علیکم علی بھائی۔ دنیا کے لیے آپ ڈاکٹر علی ہیں، میرے لیے تو علی بھائی ہی ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو تب سے جانتی ہوں جب ابھی نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی پروفیسر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امانت داری، امانت داری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل دو چیزیں ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ معاملات ہے۔ دنیا میں، کائنات میں جو بھی بندے کا بندے کے ساتھ ایک تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ کاروبار کی صورت میں ہو، لین دین کی صورت میں ہو، بزنس کی صورت میں ہو، معاملات کی صورت میں ہو، اس کو درست رکھنا، اس کو راست بازی کے ساتھ لے کے جانا، سچائی روش کے ساتھ لے کر چلنے کا نام، جس کے اندر اچھائی ہے، جس کے اندر بہتری ہے، جس کے اندر کمٹمنٹ انسان کے گرو کرنے کے ہیں، اسے امانت داری کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں صرف امانت داری یہ لین دین کے معاملات میں نہیں ہے، کاروبار کے ہی معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اپنے فرائض کو بہتر انداز میں ادا کرنے کا نام بھی امانت داری ہے۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنے کا نام بھی رازداری ہے۔ وعدوں امانت داری ہے، وعدوں کی پوری پیراداری دینا جو آپ کسی سے پرامس کیا ہے، چونکہ ہمارے اکثر معاملات لین دین کے ہوتے ہی وعدوں پر منحصر ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا تاجر یا بزنس مین نہیں ہے کہ کچھ آرڈر کر رہا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، اور اگر یہ امانت داری ہی بر وقت نہ پہنچ پائے تو یقیناً آگے کالے والے معاملات جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا قاری صاحب قبلہ نے جو تلاوت کی، اس کے بھی الفاظ یہی تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی پہلے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی جو امانتیں ہیں نا، ان کو واپس دیں اور ان کو ادا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قرآن نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایمان والے ہے وہ جو اپنی امانت داری پہ پیرا دینے والے ہیں اور وعدے کے اوپر پورا اترنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہاں میں ایک سمجھ رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے نا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی ایمان کو امانت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، یعنی اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں روزمرہ کے معاملات میں ہم اپنی امانت داری پہ کتنا پیرا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مجھے ایک منٹ میں مجھے ایک اور بات بڑھی ہے، حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے لیول کا تاجر ہے اور ایمان تاجر ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی بڑی فیکٹری کا مالک ہے وہ تاجر سمجھا جاتا ہے، ہر بندہ کسی کا گودام ہے، کسی کی کریانے کی دکان ہے، کسی نے فٹ پاتھ پہ ایک چھابا لگایا ہوا ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ فٹ پاتھ کے اوپر، سڑک کے اوپر چھابا لگا کے ایمانداری کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسٹ پڑ رہی ہے، خاک پڑ رہی ہے، مٹی پڑ رہی ہے، اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، دنیا والوں نے اسے فٹ پاتھ پہ دیکھا، مگر اس نے چونکہ ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ ہے ایمانداری والے۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بطور انسان اعلیٰ انسانی قدروں کی بات کریں جو آپ کو شرف انسانیت سے مزین کرتی، قبل اس کے کہ ہم کسی گہری مذہبی بحث میں جائیں، سب سے پہلے تو ہم ایک انسان ہیں نا، تو اور ہمارا تعلق ایک معاشرے کے ساتھ ہے، ہم جس میں رہتے ہیں، ہمارا تعلق خاندان کے ساتھ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے، بیٹھتے اٹھتے ہیں، پھر ہمارا تعلق ہمارے کولیگز کے ساتھ ہے،
پھر ہمارا تعلق گلی محلے شہر ملک ان کے ساتھ، پھر ہمارا تعلق پورے انسانیت کے ساتھ۔ تو بطور انسان جو چیز مجھے ان ساروں کے ساتھ جوڑتی ہے اور جو صحیح بنیادوں پر جوڑنے والی ہے اور جو صحیح بنیادوں پر جوڑنے والی ہو سکتی ہے، اس کا ڈیسیژن کرنا ہے۔ نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ بالکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے رسول ابھی 39.5 پونے 40 سال عمر تھی، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن عرب کا ہر فرد جانتا تھا، اور جو حضور کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جانتے تھے وہ بھی جب گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے انت الامین، یہ امانت دار جا رہا ہے۔ اب ہم بریک کی طرف بڑھیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امانت داری اپنے اور رب کے تعلق میں، اپنے گھر کی کیپیسٹی میں، کام کی کیپیسٹی میں، اور پھر سوسائٹی ایٹ لارج میں ہم کیسے شو کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم آج کل کی دنیا میں لیکنگ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ علامہ امجد علی جعفری نے، آپ عالم دین ہیں، ناؤن مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بڑے رائٹ ٹائم پہ انٹری دی ہے ہماری ٹرانسمیشن میں، کیونکہ نیکسٹ سوال آپ ہی ایڈریس کریں گے، تو ہم آڈینس کی طرف واپس پڑھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ۔ نام عدیل بٹ ہے۔ میرا علامہ صاحب سے کویشچن ہے کہ بندوں کے حقوق میں ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھی۔ بہت اچھا سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے حقوق انسان کے اوپر واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں۔ ایک حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک حق بندوں کا ہے، اور بندوں کے حق کو بہت زیادہ اہمیت دیا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے حق سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ میں کہا کہ میں اپنے حق تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حق تم نے خود ہی پورے کر کے آنے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا بندوں کے حق میں سب سے پہلے جو عبد کی منزل پہ آتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کا حق سب سے زیادہ ہے ہم کے اوپر۔ اور قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے کہ تم خیانت نہ کرنا اللہ اور رسول کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے ساتھ بھی اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں سب کے ساتھ۔ اس آیت میں مکمل طور پر بیان ہو گیا کہ تم نے کسی جگہ بھی خیانت نہیں کرنی۔ لہذا سب سے پہلے حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر اللہ کے رسول کا ہے، پھر ان کے اولیاء کا ہے، اور اس کے بعد عام انسانوں کا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں بندوں کے حق میں، جیسا آپ نے سوال کیا، سب سے پہلے اپنے والدین کا حق ہے، اس کے بعد اگر شادی شدہ ہے اپنی زوجہ کا حق ہے، اگر اولاد رکھتا ہے اولاد کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، حتیٰ کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بندوں سے بڑھ کے اگر کسی جانور کو بھی ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے یا کسی پودے کو بھی رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی حق ہمارے اوپر موجود ہے۔ یعنی اگر ہم نے پودے کو بھی بر وقت پانی نہ دیا یا مثلا اس کو جو ہے وہ رسیدگی نہ کی تو وہ خراب ہو گیا، تو ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم روڈ پہ جاتے ہیں، سب سے زیادہ حق کی پامالی موٹر سائیکل والے کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بڑی گاڑی والے، اور اتنی حق کی پامالی، بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اس میں رانگ سائڈ، شارٹ کٹ، یہ جو ہے سب حق ہے۔ سب سے زیادہ چنچی والے، چلے خیر کسی کو دل نہیں توڑتے کسی کا، کیونکہ ریس کا مسئلہ یہ، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ مجبوریاں، مسائل، حالات، روڈ بھی ایسے، البتہ یہ کہ روڈ میں بھی کوئی دی نہیں ہوئی علامات نہیں دی ہوئی کوئی مثلا کہ وہ بھی ہر جگہ سے پیڈسٹرین واک پہ ہوتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بائکس اور سائیکلز وغیرہ کے علیحدہ ہوتے ہیں، ٹریک ہوتے ہیں اس کے، تو اس لیے یہ چیز۔ اچھا، حقوق میں یہ ذہن میں رکھیں، آج میں آپ کی خدمت میں اخلاق، کیونکہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ہمارے ملک میں اخلاق اچھا بولنے کو کہتے ہیں، اچھا تو منافق بھی بولتا ہے، کیا بات ہے۔ لہٰذا اخلاقیات کیا ہے کہ ہر اچھی صفت کا معتدل ہو جانا، بیلنس ہو جانا، اسے کہتے ہیں اخلاقیات۔ حقوق میں بھی ہم سب سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کہ بیلنس کرو تم، یعنی یہ نہیں کہ حقوق میں اتنا آگے بڑھ جاؤ۔ اس کی مثال یوں قرآن کریم میں ہے کہ اللہ جیسے ہم مری جائیں یا شمالی علاقہ جات جائیں تو ہم جانے کے ٹائم پہ گاڑی کو ریس دیتے ہیں، چلاؤ اس کو، چلاؤ چلاؤ، اور واپسی پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایزی کر دیتے ہیں، بریک لگاتے ہیں۔ قرآن نے بالکل اسی طرح ایک ریس بتائی ہے، ایک بریک بتائی ہے۔ ریس کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کو اف مت کہو۔ یہاں کہا کہ اللہ نے مانگا ہے ہم سے کرو 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 کرو،
اور اولاد کی نسبت کیا کہا ہے کہ بریک لگاؤ، فتنہ ہے یہ، ان کا دھیان رکھو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو پوائنٹ از آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ تھوڑی سی اور مزید بات کریں، لیکن ہمارے جو دونوں آڈینس ممبرس جنہوں نے سوال کیے تھے ان کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ملیں گے. بیٹا پلیز گفٹ ہیمپرز پہنچا دیں ہمارے آڈینس ممبرس کی طرف. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. اور اسی طرح گائے بگائے ہم آپ لوگوں کے پاس واپس آتے رہیں گے ویورس. لیکن پروفیسر صاحب آپ نے ایک انڈیکیشن کی نا، میں اس کی طرف آنا چاہتی ہوں. ہم لوگ خود ایک تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا جو نیچرلی ہم پہ پڑ جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو اپنے اوپر خود ٹیک آن کرتے ہیں. جیسے کہ گھر میں اگر آپ نے جانور لے کے آنا ہے، بھئی ہمارے بچوں کو بلیوں کا بہت شوق ہے، 2 بلی کے بچے اٹھا کے لے آئے، نہ ان کے کھانے کا خیال، نہ ان کے، دیکھیے جب تک ایک جانور آؤٹ ان نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. جب آپ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتے ہیں، آپ اللہ میاں سے ڈائریکٹ ذمہ داری لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم سنبھال لیں گے. تو کیا آپ کو اس رسپانسبلٹی کو امانت داری سے پورا نہیں کرنا چاہیے؟ جی میں عرض کروں گا یہاں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خلق ہے اللہ تعالیٰ کی. انسان بھی اللہ کی خلق ہے، مخلوق ہے. جانور بھی اللہ کی خلق ہے، پودے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خلق ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی پیاری خوبصورت بات کی. ہمارے معاشرے میں، ہماری ایک مذہبی حلقے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے طریقت، جسے شریعت اور طریقت کہا جاتا ہے. طریقت، شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں طریقت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تسبیح ہو. تسبیح کا نام طریقت نہیں ہے، مصلے کا نام طریقت نہیں ہے، گدڑی کا نام طریقت نہیں ہے. تو جب آپ سے پوچھا گیا حضور پھر طریقت کس چیز کا نام ہے، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا مخلوق کی خدمت کرنے کا نام طریقت ہے. اور یہ لفظ آج بہت دور چلا گیا. اب انسان کا اپنی زندگی، اپنی لائف کے ساتھ امانت داری کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بیلنس میں لے کے چلے. اور بیلنس میں رکھنا ہی ہر چیز کا جو ہے حضور کا فرمان ہے خیر الامور اوسطھا. جس نے بھی درمیان میں رکھا نا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مال حضور لے کر گئے تھے میسرہ غلام. سر میں آپ کی بات کو یہیں سے پک اپ کروں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے اور ہم امانت داری سے ریلیٹڈ اپنی پوری گفتگو کو کلوز کریں گے. جی میں بات یوں کر رہا تھا کہ امانت ہے نا وہ آج گھر سے شروع ہوتی ہے، ایک ملازم سے شروع ہوتی ہے، کارپینٹر سے شروع ہوتی ہے، ایک ملازم سے شروع ہوتی ہے. جب بھی وہ مارکیٹ میں جاتا ہے وہ خود کیا لے کے آیا ہے، بل کیا بنا کے لایا ہے، کس انداز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا قافلہ سامان لے کر گئے تھے، میسرہ غلام آپ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے آج ہم پہلے TAD اپنا پہلے رکھتے ہیں اور بل پہلے بناتے ہیں. اور حضرت خدیجۃ اور بائی دا وے 2-4 لوگوں کو ساتھ میں کھانے کی جو آپ سے پہلے بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنا بل دیتا ہے. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے مجھے 1-2 دفعہ میری ایک 2 سہیلیوں نے کہا کہ او میں آئی ہوں لاہور یار، آؤ چلو کھانے پہ چلتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا پھر اگر اوبیسلی کوئی آپ کے شہر میں آتا ہے آپ پیمنٹ نہیں یہ میں کمپنی پہ ڈال دوں گی. او بھائی میں تو کمپنی کے لیے نہیں مل رہی تو میں نہیں دینے دیتی پیسے کہ بھائی میں کیوں کسی کا کی کمپنی کے نام پہ پیسے کھاؤں. میں اپنے پیسے خود دے دوں گی یا میں آپ کے بھی دے دوں گی، لیکن میرے اوپر اتنا بڑا گناہ نہ ڈالیں کہ آپ نے اپنی کمپنی سے پیسے لیے میرے کھانے کے. میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں آپ کی کمپنی سے، میں تو اپنی دوست کو مل رہی ہوں. اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں بھی پھر یہی دیکھا گیا تھا نا، اتنا زیادہ اس میں جو برکت آئی وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی ایمانداری کی ہی وجہ ہے. اور دوسری بات ہے ہم کسی بھی ڈیزیگنیشن کے ساتھ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، میرے یا کسی اور کے پرسنل اگر گیسٹ آئے ہیں، اور اگر کمپنی نے کسی آفس نے اگر مجھے اختیار کیا ہے کہ بھائی پر منتھ آپ کی اس معاملے میں آپ اتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے، تو میرا خیال نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے جس حد تک مجھے امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اسی سے میں سے لینے چاہیے. باقی جو ایکسٹرا ہے وہ یقیناً مجھے اپنے پرسنل پاکٹ سے ہی استخار کرنا چاہیے. بلکہ جب ہم جب عملی زندگی کی طرف آتے ہیں ہم اس سے پہلے دور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ بس یہی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی سورہ جمعہ کا شان نزول جو ہے نا، سورہ جمعہ کا 28ویں سپارے میں، اس کی طرف اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے کہ ہم وہ کریں.
جو پسندیدہ اللہ جس کام کو اچھا سمجھتا ہے اور پسند کرتا ہے. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ فرمانے لگے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ ہم آپس میں مشاورت یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت اللہ کو کون سا زیادہ پسند کام ہے وہ ہم کریں. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین کو مبعوث فرمایا, آپ تشریف لے کر آئے اور حضور پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے جو تم اپنی زبان سے کہو تو پھر اس پر عمل کرو. سبحان اللہ, کیا کہنا, بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. جی مختصراً دو پہلو جو ہمارے زیر بحث نہیں آئے, امانت داری کا حصہ ہیں, اس کو دیکھ لینا چاہیے. مشورہ بھی امانت ہے. بندہ آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے, اس نے مشورہ مانگا ہے یا آپ خود سے تجویز کر رہے ہیں, تو مشورہ ہمیشہ آپ نے درست دینا ہے. مشورے کی اللہ کے حضور جواب دے گی. دوسری, مجلس بھی امانت ہے. آپ کو کسی نے ایک ڈسکشن میں شریک کر دیا ہے اور آپ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بعد میں کرتے ہیں, اس کا باعث بنتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, اور اس کی بات جا کے باعث بتاتے ہیں, تو یہ بددیانتی کی بہت بڑی صورت ہے. میں نے قسم سے کبھی اس اینگل سے سوچا نہیں تھا. تو یہ آپ کے ساتھ کتنی میری شوز ہو چکے ہیں علی بھائی, میں نے کبھی یہ ایسپیکٹ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک محفل میں ساتھ بیٹھنا بھی اور پھر وہاں سے نکلنا, جو باتیں آپ کے سامنے ہوئیں وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے, اس کو محفوظ رکھنا اور آگے نہ ریپیٹ کرنا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کسی ٹرسٹ کی بیس پہ ہی کر رہا ہے نا, آپ میرے ساتھ اگر کر دیتی ہیں تو کسی بنیاد پہ کرتی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں, میں کرتا ہوں کسی بنیاد پہ ڈال دیتے ہیں, تو لہٰذا جی ایک مجلس کی بات باہر جا کے کرنا یہ خیانت اور بددیانتی ہے بڑی سطح کی, تو اس کا بھی لحاظ رکھیں. احمد صاحب آج کی ہماری گفتگو کو پلیز آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا. مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ ہم معاشرے میں امانت داری کو کیسے عام کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہمیں کلیہ دیا ہے ہر خوبی اور ہر نیکی اور ہر کمال کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے تمہارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں, صادق ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مال اور ان چیزوں میں نہیں, سب سے پہلے حضرت رسول اکرم امین ہے اللہ کی وحی میں, اور صادق ہیں اللہ کے قول کو پہنچانے میں, یعنی قرآن کو پہنچانے میں. لیکن ورنہ کسی کو علم نہیں تھا یہ قرآن ہے, یہ وحی ہے, لہذا انہوں نے اسی طرح پہنچایا جیسے اللہ نے ان پہ نازل فرمایا. اسی طرح جو ہے اسی صدق اور امانت کے ساتھ پہنچایا. اور امانت داری میں سب سے بڑی بات ہے, جب ہم اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے تو ہم اس جسم کو, روح کو اسی طرح لے کے جائیں. نفختہ من روحی, یہ اللہ کی روح ہے. یہی کمال اور تقویٰ کہ اس کو اسی طرح لے کے جایا جا سکے کمال کے ساتھ کہ اللہ کے پاس, کہ اللہ اسے تعریف کر کے کہ تو ایسا ہی آیا جیسا میں چاہتا تھا. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا, ہمیں گائیڈ کرنے کا. بہت مزہ آیا ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کا. اور ویورز یہی بات ہے کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں, اگر سن کے ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور اگر ان باتوں میں سے ایک دو چیزیں بھی آپ کرنا شروع کر دیں گے نا, تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے.